السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو تو آپ نے ٹائٹل سے پڑھ ہی لی ہوگی کہ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، کتنا بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ 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 آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ آپ نے فضیلت پڑھ ہی لی ہوگی، کتنی خوبصورت ہے نا یہ دعا۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے، میں آپ کو ابھی پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، کون سی دعا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو انشاءاللہ 12 دن کے اندر آپ کی دعا، جائز دعا قبول لازمی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ کسی نے کیا بھی تھا تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے، تبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ واقعہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بہترین دعا ہے یہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا وقت ٹائم نکال کے ہم پہلے نماز پڑھیں۔ دنیاوی کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں نماز سب سے پہلے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے پہلے سوال جب ہماری نماز کا ہوگا، اور وہاں پر ہمارے کوئی دنیاوی کام ہوں گے اور ہم نے اس دنیاوی کام کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی ہوگی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کتنی شرمندہ ہوں گے کہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے قرآن شریف نہیں پڑھا، ہم نے ذکر اذکار نہیں کیا، تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ اس لیے دنیاوی کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آپ کی نیند بیدار نہیں ہو سکتی، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں کہ جب آپ رات کو سونے لگے تو آپ خود کو یہ کہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا یا اٹھوں گی، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس الارم کلاک ہو یا موبائل ہو، عموماً تو موبائل ہی سب کے پاس ہوتے ہیں، اس میں اپنے لیے نماز کے ٹائمنگ کا الارم سیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے لازمی اٹھیں گے۔ اور اس طرح کرتے کرتے پھر آپ کی آنکھیں نماز کے بعد خود ہی اٹھیں گی، کھل جائے کریں گی، اور پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کی بھی نماز کے لیے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کرتے رہیے گا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو سورہ یاسین لازمی پڑھ لیا کرے، بہترین ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین۔ یہ آپ کے جو اس دن کے سارے کام ہوتے ہیں نا، وہ خیر و عافیت سے آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور سورہ یاسین دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، سورہ واقعہ اس کے لیے ایک بہترین صورت ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا ہر جگہ، اور آپ میں سے کئی سارے پڑھتے بھی ہوں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک لازمی پڑھ لیا کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں آپ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، صرف آخری 2 آیات اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں دعا کی قبولیت کے لیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر آپ کسی بھی وقت پڑھتے ہیں اور اس پہ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور جو اس وظیفے میں جو دعا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو ہر روز قرآن کا ایک رکوع لازمی پڑھ لیا کرے، اس سے جو ہے نا کہ آپ کے قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو ذکر اذکار اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، استغفر اللہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ استغفار سے ہمارے دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے استغفار بہترین ہے، استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، استغفار رزق میں اضافے کے لیے بہترین ہے۔ میں آپ کو بتا رہی بہترین ہے، ہمارے جو یہاں پڑھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ استغفار رزق کے اضافے کے لیے بہترین ہے، گناہ بھی مٹ جاتے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بہترین ہے، اور آپ کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا سلامو اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ یا سلامو تسبیح پر لازمی پڑھا کرے۔ یا سلامو صحت کے لیے بہترین ہے، آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یا سلامو بے شک پڑھ سکتے ہیں، بہترین جو ہے یہ اسم ہے، آپ اس کو پڑھیے اپنی زندگی میں۔ اگر آپ ایسی روٹین شامل کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ضرور آئے گا، بہتری ہوگی، ذہنی سکون، دماغی سکون، جسمانی سکون آپ کو ملے گا۔ اور ہمیں چاہیے بھی کہ جب انسان کے پاس ذہنی سکون ہوتا ہے نا، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، کیونکہ آج کل ذہنی سکون، دل کا سکون اس دنیا میں کہاں ملتا ہے۔
کئی سارے ایسے لوگ ہوتے جو ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے، کئی سارے ایسے لوگ جو مسئلوں پریشانیوں سے آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی دوران اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہم یہ سارے کام کریں جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں بتائے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد کوئی ڈپریشن نہیں آئے گا، کوئی مسئلے پریشانی نہیں آئیں گے۔ اور اگر مسئلے اور پریشانی آتی بھی ہے نا، تو آپ کو اسے لڑنا سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ کہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ بس ہار مان لیں کہ ایسا ہونا تھا ایسا ہو گیا، بالکل بھی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہر مشکل اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی حل لازمی لے کے آتی ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ زندگی میں آگے بھی آئے نا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسے لڑنا کیسے ہے۔ اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے لڑنا سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اگر آپ ایسا کریں گے نا، تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ دنیا کے ایک مضبوط ترین انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، اسے لڑنا سیکھنا چاہیے، گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر جس وظیفے کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ آپ کو 12 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ 12 دن سے زیادہ، نہ 12 دن سے کم۔ 12 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ خیر و عافیت سے آپ کی جو ہے جائز دعا قبول ہوگی۔ آپ کو پڑھنا کیسے ہے یہ آپ سن لیجئے۔ 12 دن تک ہر روز آپ کو 1000 بار اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات مت بھولیے گا، درود شریف کے ساتھ آپ کو یہ پڑھنا ہے 12 دن تک 11 مرتبہ درود شریف اول اور آخر میں، اور 12 یہ جو آیات آپ کی اسکرین پر شیئر ہو گئی نا، یہ آپ کو 12 دن تک ہر روز 1000 بار پڑھنی ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے: اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ فضیلت: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمات کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا لازمی قبول کرتا ہے، تو وہ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کتنا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی فضیلت کتنی خوبصورت ہے، پھر آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی جائز خواہش ہو تو آپ اس کے ذریعے دعا کریں نا، پھر آپ مجھے خود کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو اتنی بہترین دعا بتائی ہے، اور میرے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ دعا کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔